اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ایام اعضاء ہے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ ایام اعضاء اور حضرت ولی عصر علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ عزاداری جو کہ ایک بہت بڑا ربط ہے امام زمانہ علیہ السلام اور عزاداری کے درمیان، چونکہ اصل عزاداری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کر سکیں اور ظہور کے لیے آمادہ ہو سکے۔ عزاداری میں یہی ہے کہ آپ جب عزاداری کر رہے ہیں تو یقیناً ہر عزادار کے ذہن میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تصور ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، چونکہ اصل جو وارث اعضاء ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ بھی اسی گفتگو پر ہی کوشش کریں گے کہ گفتگو کر سکیں اور ان کے نظریات بھی سن سکیں۔ عزاداری کا مقصد حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہ ظہور کے لیے آمادگی ہے، اور اس کی جیسے کہ امام کی نصرت ہے، اور جو روایات ہمارے پاس موجود ہے علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو ان کے بہت بڑا لشکر ہوگا ان کا، اور ان کے بہت سارے آوان اور انصار ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اربعین حسینی سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ شک و شبہات ضرور رہتے کہ کیا ایسا ممکن ہے، چونکہ شیعہ تو اتنے زیادہ نہیں ہے دنیا میں، تو پھر ایسا کیا ہو سکے گا۔ لیکن جب اربعین حسینی کے مناظر لوگوں نے دیکھے اور شیعوں کے وہ جمع غفیر اور شیعوں کا وہ عظیم اجتماع، اس کو جب انہوں نے ملاحظہ کیا تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات پکی ہو گئی کہ جو روایات ہے وہ بالکل سچے روایات ہے، اور اسی لشکر الہی کے ساتھ ہی حضرت امام زمانہ علیہ السلام خلیفۃ اللہ کے سچے خلیفہ، وہ جب ظہور کریں گے تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ وہ پوری دنیا کو شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک وہ پورے کے پورے عالم کو فتح کر سکیں گے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے آزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام، جو کہ اس دور کے امام ہے، وقت کے امام ہے، اور گفتگو جو ہے وہ ہماری آزاداری اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ نہایت ہی بڑا ربط، بہت بڑا ربط امام زمانہ علیہ السلام اور آزاداری کے درمیان ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے معزز مہمان سے رابطہ کر سکیں اور انشاءاللہ العزیز اسی گفتگو پر ان سے گفتگو کی جا سکے۔ جی، امام زمانہ علیہ السلام جو کہ جی مہمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ گفتگو ان سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ ماشاءاللہ سب بخیر ہیں، آپ فرمائیں، آپ وہاں پر سب خیریت؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر مجھے کوئی ایسے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو لبیک کہنا چاہیے، اور یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ سلامت رہے قبلہ، بڑی مہربانی، شکریہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات پیش کرتا ہوں، اور گفتگو جو ہے وہ ہماری کچھ دنوں سے آزاداری اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے چل رہی ہے، اور یہ ایام بھی جو ہے ایام عزا ہے۔ تو پہلا سوال میں آزاداری کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے آزاداری کا سلسلہ جاری ہے اور ہر چیز کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، تو یقیناً آزاداری کے بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ سوال اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آزاداری کے کیا مقاصد ہیں، اس پر اگر گفتگو کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ علیکم السلام۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیر سے ہوں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ غیبت امام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو چند ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ایسے حالات میں کہ جہاں پر ہم بظاہر امام کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، امام سے مخاطب نہیں ہو پاتے، لیکن ایسے دور میں عزاداری امام حسین یہ کرنا اور اس کے مقصد کے تحت جو عزاداری کے مقاصد اور اغراض ہیں اس کے تحت عزاداری کرنا، یہ بڑا کمال ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی جگہوں پر عزاداریاں ہو رہی ہیں، لیکن میں عزاداری کا منکر نہیں ہوں، لیکن وہ بہت سے طریقے ایسے رائج ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ، ایکٹیو لوگ ہمارے ناظرین میں بھی موجود ہوں گے جو ویڈیوز بعد میں بھی دیکھیں گے یا ابھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جو حالات حاضرہ کے تحت اس وقت جو ماحول چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، مقصد امام حسین بالکل فوت ہو رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور غالباً آپ تصدیق فرمائیں گے ہماری اس بات میں۔ جس طریقے سے ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، فیس بک وغیرہ، یوٹیوب پہ ایسی سی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں شیعت بہت ہی زیادہ بدنام ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو اس وقت جو ہم شیعوں کی، اور ماشاءاللہ آپ نے جو یہ اقدام کیا ہے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے، مزید آپ کے توفیق میں اضافہ فرمائے کہ اسی طریقے سے آپ پیغامات پہنچاتے رہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا خوبصورت سوال ہے، مقصد عزاداری۔ دیکھیے مقصد عزاداری یہ بڑا اہم ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اگر ہم نے اس کے مقصد کو نہیں سمجھا تو گویا ہمارا کام بیکار ہے۔ بے شک، بالکل۔ ایک ماں باپ، والدین اگر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ ہدف ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ یقیناً، یقیناً۔ تو ہر طالب علم کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اگر مدرسے میں داخلہ لیا یا کسی اسکول کالجز میں ہم نے ایڈمیشن لیا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ کے وہاں سے یا تو ڈاکٹر بن کے نکلے گا، یا وکیل بن کے نکلے گا، پروفیسر بن کے نکلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بالکل۔ اور اگر ہم نے علم دین کے لیے مدرسے میں داخلہ لیا ہے تو مدرسے سے ہماری امید اور ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کی امید یہی ہوتی ہے ہم سے کہ ہمارا بچہ ایک عالم دین بن کر نکلے۔ بے شک۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے، بے مختصر میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا،
بسم اللہ. مقصد عزاداری ہمیں سمجھنا ہے. مقصد عزاداری کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا وہ آج کی عزاداری کو بالکل بدل کے پیش کیا جا رہا ہے. اب میں یہ اس بحث میں نہیں آنا چاہتا کہ کس طریقے سے کون لوگ ہیں جو عزاداری کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ شیعہ اور عزادار امام حسین نہیں ہو سکتا. جی یقیناً. جس طریقے سے آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ خواتین حضرات یہ خونی ماتم وغیرہ سڑکوں پر بے پردگی کے ساتھ, عزیزوں شہزادی زینب خود ارادی طور پر بازار میں نہیں آئی, بے پردہ نہیں ہوئی, نعوذ باللہ. شہزادی کو بے پردہ کیا گیا, چادریں چھینی گئیں, لیکن پھر بھی ان کی حیا اور ان کی شرم نے یہ گوارا کیا کہ وہ اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر رہی تھی. تو اتنا پیغام جب شہزادی نے ہمیں دیا ہے تو ہماری خواتین کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے ان پیغامات کو. جی بالکل. جو شہزادی زینب کی ماننے والی ہیں اور چاہنے والی ہیں, تو اس طریقے سے عزاداری ہم نہ کریں. اب آئیے مقصد عزاداری ہمیں سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کریں کہ جب امام حسین کرب و بلا کے لیے روانہ ہوئے تھے اور مدینے کو انہوں نے ترک کیا, اور وہاں پر ایک طویل خطبہ آپ کا موجود ہے, علماء کرام ہمارے سامنے موجود ہے, ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہے, تو وہ خطبہ موجود ہے. اس کا ایک جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جس کو جملے کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو مقصد عزاداری ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ خرجت لاصلاح الامہ, اگر میں اس مدینے کو چھوڑ کر اور کرب و بلا کے لیے جو روانہ ہو رہا ہوں اپنے گھر والوں کو لے کر, اہل و عیال کو لے کر, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر صرف اور صرف یزید سے مقابلہ کریں یا جنگ کریں یا پھر حکومت کے لیے وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں آج کے زمانے میں. لیکن امام نے بتایا کہ میرے خروج کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی امت کی اصلاح ہے. بے شک. اس اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اس اصلاح کے لیے ایک بہترین اور روشن دلیل یہ ہے کہ امام نے کرب و بلا میں جو آنے کے بعد جنگ ہوئی اور وہاں پر قتل و غارت ہوئی اور شہید کیا گیا, بچوں کو قتل کیا گیا, امام حسین کو 3 دنوں کا بھوکا پیاسا رکھ کر, پورے روایات آپ سنتے رہتے ہیں مصائب میں. بالکل. لیکن یہ جو اتنے مظالم ڈھائے گئے اہل بیت کے اوپر, لیکن ایسے ماحول میں بھی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا انسان آپ دکھا سکتے ہیں جو شریعت کا پاس و لحاظ رکھتا ہوا اس ایسا عمل انجام دے کہ جس سے پیغام دین الہی بھی منتشر ہو. امام حسین نے کرب و بلا کے سرزمین پہ وہی کیا. کیا مسئلہ؟ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اب آپ بتائیں ایسا ماحول کہ جہاں پر تیروں کی بارش ہو رہی ہو اور تلواریں اور دشمن تیغ اور تبر چاروں طرف سے نر گئے آدھا, ایسے ماحول میں امام نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں گے. اور وہاں پر نماز جماعت قائم ہوئی. تو پہلا پیغام اس مقصد حسین اور عزاداری کا یہ ہے کہ اگر کوئی عزادار ہے اور عزاداری کر رہا ہے تو خدا کی قسم اس کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ اگر ہم واقعی اور حقیقی عزادار ہیں تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. جی بے شک. آپ سمجھ رہے میری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عزادار, آج ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے, ان کے یہاں صرف جلوس, ماتم, عزاداری, نوحہ اور یہی سب ہوتا ہے, ان کے یہاں یہ اپنے آپ اول وقت نماز نہیں پڑھتے, ان کے یہاں نماز ہی نہیں پائے جاتے. میرے سرکار کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ, پاکستان میں بھی میں نے دیکھا ہے بہت سی جگہوں پر یہ چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں اور دنیا میں اکثر کنٹریز میں یہ چیزیں آ چکی ہیں اور بڑی اچھی چیز ہے. اس کو خیر مقدم کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر جلوس اذان کے وقت ہو جائے اور ہم جلوس میں ہوں تو وہاں پر کتنا اچھا پیغام ہوگا کہ ہم یا حسین کرتے کرتے جیسے ہی ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز گونجے فوراً اسی سڑکوں پر کے جہاں پر ہم حسین کا ماتم کر رہے ہیں وہیں پر جانماز بیت جائے. جی بے شک. بے شک. اگر یہ عمل ہم نے انجام دیا تو شاید یہ عمل امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کافی ہے. جو امام نے اپنی جان قربان کی اور آخری وقت میں بھی نماز انجام دی. میں بس 2-3 منٹ میں اس سوال کے جواب کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو میرے بھائی. مجھے یہ بتائیں, دیکھیے یہ اہل بیت کی ذات ہے جو مکروہ اور واجبات تو الگ بات ہے, محرمات تو الگ بات ہے, لیکن اہل بیت کے یہاں مکروہات اور مستحبات بھی ان سے نہیں چھوڑتے. بے شک. وہ عمل کہ جو مکروہ قرار دیا گیا ہے ایسا عمل اہل بیت کے یہاں سرزد نہیں ہوتا.
وہ عمل کے جو اسلام میں مستحب قرار دیا گیا ہے وہ عمل بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اہل بیت کی زندگی میں ہمیں نظر آ جائے گا. جنگ صفین کا معرکہ تھا, امام جنگ کر رہے تھے, مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ معاملہ اور یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بس 2 جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں نتیجے کے لیے. جنگ جاری و ساری ہے, چاروں طرف سے نرغے آدھا ہیں, لیکن پہلے زمانے میں, اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی لشکر ہوتا تھا اس کے کچھ لوگ کچھ الگ الگ امور پہ طے ہوتے تھے. جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ طے کیے جاتے تھے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آگے جا کے کسی بلندی سے جا کے دشمنوں کا دیکھیں کہ دشمن ہمارے کتنے قریب آ گئے. کچھ لوگوں کا یہ کام ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے دوران وہ پیاسوں کو پانی پلایا کرتے تھے. تو ایسے کچھ لوگ معمول سے پانی پلانے پر کہ جاری و ساری تھی, امام مولا کائنات کو پیاس محسوس ہوئی, مولا نے جنگ لڑتے لڑتے اسی عالم میں آواز دی کہ پانی پلایا جائے. وہ کہ جو انسان اس کام کے لیے معمور کیا گیا تھا وہ کسی پیالے میں یا کوزے میں جو بھی برتن رہا ہو, جو بھی ظرف رہا ہو, اس ظرف میں پانی لے کر آتا ہے امام کے پاس. اللہ اکبر. امام نے, اب دیکھیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بطور پیغام, غور کیجیے گا میرے ناظرین کرام. اگر آپ نے اپنے آپ کو مکروہات سے پرہیز کرنے کا عادی بنا لیا تو پھر پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسان کے جس نے مکروہات سے پرہیز کرنے کا عادی بنا لیا وہ کبھی بھی محرمہ کے قریب نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت ہے. بالکل. اگر کسی نے اپنے آپ کو مستحبات کا عادی بنا لیا تو پھر اس سے واجبات کبھی ترک نہیں ہو سکتے یقیناً. تو آئیے مولا کائنات کا ایک عمل میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جنگ کا عالم ہے, امام جنگ کر رہے ہیں, دشمن سامنے ہیں, ایسے عالم میں کہ جہاں پر انسان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی, دوسروں کے جان کی پرواہ نہیں ہوتی, خود کے جان کی تو پرواہ ہوتی ہے لیکن دوسروں کے جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن ایسے عالم نے امام نے کن چیزوں پر ایک باریک سی بات کا بھی خیال رکھا. وہ کیا تھا کہ جیسے وہ شخص امام کے سامنے پانی لے کر آیا کوزے میں, امام نے جیسے کوزے کو دیکھا واپس کر دیا, اسے واپس لے جاؤ. صحیح. اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, سرکار مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی, جبکہ آپ نے ہمارا کام یہ دیا تھا کہ ہم پانی پلائے کریں, آپ کو پیاس لگی ہم پانی لے کر آ گئے. اب کیا مسئلہ ہوا کہ آپ نے ہمیں واپس کر دیا, پانی واپس کیا, پانی نہیں پیا امام نے. تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ کوزہ جو تھا یہ ٹوٹا ہوا تھا, لہذا شریعت محمدی میں ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینا مکروہ قرار دیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو میرے ناظرین کرام, وہ امام جو جنگ کے دوران ایک مکروہ عمل کو بھی کرنے سے پرہیز کرتا ہو, آیا وہ عزادار کے جو اپنی واجبات ترک کر دے, نمازوں کو چھوڑ دے, محرمات میں ملوث رہے, غیبتیں کرتا رہے اور یا حسین کرتا رہے, کیا اس کی عزاداری قبول ہوگی؟ نہیں, بالکل نہیں. لہذا مقصد عزاداری کو سمجھیں, مقصد عزاداری یہی ہے عزیزان محترم. جی بے شک. یہ تھا, میں نے کوشش کی کہ مختصر جواب میں آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے مقاصد عزاداری کی طرف اشارہ فرمایا. اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے ہر چیز کے کوئی نہ کوئی فوائد ہونے چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ حکیم ہے تو ان کے ہر کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں, لہٰذا عزاداری جو ہے ان کی بھی کوئی نہ کوئی فوائد ہونے چاہیے. تو دوسرا سوال اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ عزاداری کے کیا فائدے ہیں, اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیے یہ تو ظاہر سی بات ہے, اگر ہم کسی بازار میں مارکیٹ میں گئے اور ہمیں جانے کے بعد کوئی اچھا سا مائک یا موبائل خریدا تو اب ہم اس سے سوال یہ کرتے ہیں کہ بھیا اس کا فائدہ کیا ہے, یہ ہمیں کیا فائدہ دے سکتا ہے, تو دکان والے اس کے فائدے بتاتے ہیں. تو اگر ہم عزاداری کرتے ہیں, مقصد عزاداری میں نے آپ کے سامنے پیش کیا چند لفظوں میں, زیادہ وقت نہیں اس لیے طویل باتیں نہیں ہو سکتی, ورنہ بہت سی باتیں ہیں, میری بہت سی مجالس ہیں ان موضوع پر, یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام میرے. لیکن مختصر وقت میں آپ کا جواب دے دوں. جی تو اگر میں نے نماز کی بات کی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اور صرف مقصد عزاداری میں نماز ہے, تمام اعمال ہیں. فائدہ عزاداری یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو عزاداری کرتے ہیں لیکن ان فائدوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے کہ جو عزاداری انہیں فائدہ دینا چاہتی ہے. مثال کے طور پر آج ہمارا معاشرہ, زیادہ تر لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں
کہ جو تھوڑی سی دولت مل جانے کے بعد غرور میں چور ہو جاتے ہیں اور آپس میں اختلافات میں مجبور ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ چچا بھتیجے سے بات نہیں کرتا، دونوں میں اختلاف ہے، خاندان میں اختلاف ہے، اگر گاؤں بڑا ہے تو وہاں پر یہ باتیں آنے لگتی کہ میرے جیسا گھر کسی کا نہیں، میں ہی سب سے بڑا پیسے والا دولت والا وغیرہ وغیرہ. جی بالکل. تو یہ تکبر انسان کو کھا جاتا ہے. اب آئیے پہلا فائدہ میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مجلس امام حسین اور عزاداری امام حسین کا فائدہ کیا ہے، اس کو سمجھیے گا. جی صحیح. وہ انسان کی جو اب تک دنیا کی تمام آرائش میں رہ کر آرام کی زندگی گزار رہا تھا، عالی شان مکانات بنا کے اے سی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس امیر اور پیسے والے انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر وہ یہ تکبر کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے تو یہ غلط فہمی ہے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین پہ کبھی اکڑ کے مت چلنا. اللہ اکبر. اس لیے کہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. پتہ چلا سب سے بڑی ایک شے ہے جو سب سے بری بھی ہے اور سب سے بڑی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ تکبر. جی ایگو. یہ ایگو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان آپس میں اختلاف میں مجبور ہو جاتا ہے. اللہ، ماں باپ بیٹے اولاد سب الگ ہو جاتے ہیں اسی دولت کی وجہ سے، اسی تکبر میں چور ہونے کی وجہ سے. لیکن میں ایک سب سے بڑا فائدہ عزاداری امام حسین کا اپنے ناظرین اور عزادار امام حسین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عزاداری کا سب سے بڑا اور پہلا مقصد یہ ہے کہ عزاداری تکبر سے دور کر دیتی ہے. بے شک بے شک. بتاؤں کیسے؟ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں بس 1-2 منٹ کے اندر. جی بسم اللہ. وہ یہ کہ جب ہم علی رضا اب تک دولت کے مل جانے پر غرور کر رہا تھا، بہترین لباس زیب تن کر لینے کے بعد غرور کر رہا تھا، بڑا خاندان مل جانے کے بعد تکبر میں چور ہو گیا تھا، میں کسی سے نظریں نہیں ملاتا تھا، کسی کو اپنے ساتھ بیٹھنا بھی بہتر نہیں سمجھتا تھا. اس کی اوقات کیا ہے، اس کی بساط کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. بابا علی رضا نے اتنے پیسے کما لی تو اتنا تکبر ہو گیا. لیکن فرش اعضا کا معجزہ یہ ہے کہ جب انسان فرش اعضا پر جاتا ہے اور عزاداری امام حسین کی غرض سے جاتا ہے تو وہی فرش اعضا ہے کہ جو پیغام بڑھ کے دیتی ہے کہ یاد رکھیں عزادار امام حسین، اگر تم غرور کر رہے ہوگے تو اپنے غرور کو بالائے طاق رکھ کے یہاں آنا، اس لیے کہ یہ دربار امام حسین کا دربار ہے. یہاں پر غریب بھی یہیں پر بیٹھتا ہے، امیر بھی یہیں پر بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہاں پر کالا گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں ہے، یہاں پر چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، یہاں پر امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. اور سب سے بڑا معجزہ آپ دیکھتے ہیں جو بھی حضرات مجلسوں میں جاتے ہیں، آپ شاہد ہوں گے، آپ گواہ ہوں گے اس بات کے کہ مجلس امام حسین نے کیسے غرور کو توڑا کہ وہ انسان جو اب تک کسی کو نظریں ملانے لائق نہیں سمجھتا تھا، اپنے ساتھ بیٹھنے لائق نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہی انسان ایک غریب کے یہاں مجلس میں گیا اور جانے کے بعد کیا ہوا کہ جیسی مجلس تمام ہوئی، تبرک امام حسین تقسیم ہونے کی بات آئی تو میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ غریب نے تبرک بانٹا اور وہی امیر جو اب تک غرور کر رہا تھا ہاتھوں کو پھیلا کے مانگتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مجھے حسین کے نام کا تبرک دیجیے. سبحان اللہ. عزیزو یہ مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ عزاداری امام حسین تکبر سے آپ کو دور کر دیتی ہے. بے شک بے شک. یہ پہلا فائدہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا. دوسرا فائدہ اسی بات کے ذیل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. جیسے نماز پڑھنا اور نماز جماعت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نماز جماعت کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اس کے لیے جماعت لگائی جاتی ہے، لوگوں کا انتظار کیا جاتا ہے، اذانوں کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. جی اسی طریقے سے مجلس امام حسین اور عزاداری امام حسین بھی بڑھ کے پیغام دے رہی ہے کہ عزاداروں جب بھی یہاں آؤ، آپ دیکھیں یہ معجزہ ہے نہیں ہے، یہ فائدہ ہے نہیں عزاداری کا کہ فرش اعضا پر آنے سے پہلے لوگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جیسے فرش اعضا پر آتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے اور خاندان والوں میں، بڑے بھائیوں میں، پڑوسیوں سے اختلاف رہتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، وہی انسان آج فرش اعضا پر ایک ساتھ بیٹھ رہا ہے. بے شک بے شک. دوسرا فائدہ ناظرین کرام یہی ہے کہ فرش اعضا اور عزاداری امام حسین
इत्तेहाद का पैगाम देती है, इख्तिलाफ का नहीं। आज मजहब तशय्यो में मैं बड़े अफसोस के साथ एक जुमला कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आप बहुत अच्छा पैगाम और ये सिलसिला आपने जारी किया है, खुदा आपको सलामत रखे। इसी टीवी और इसी वीडियोस के जरिए से मैं पैगाम देना चाहता हूँ दुनिया भर के तमाम शियान हैदर करार को, आज़ादारान इमाम हुसैन को, कि इस पैगाम और इस जुमले को अली रज़ा अश्तर के अपने जहनों में महफूज रखिएगा जी। सही कि आज़ादारी इमाम हुसैन अगर हो तो मकसद इत्तिहाद होना चाहिए, इख्तिलाफ नहीं। बेशक सारी दुनिया इस चक्कर में है कि मेरी मजलिस, मेरा तबर्रुक, फला जगह ये बट रहा है, हमारे यहाँ ये बट रहा है, हम उससे बेहतर बांटेंगे जी। खुशनूदी इमाम हुसैन नहीं है, शहजादी आपके यहाँ फर्शाजा पर नहीं आएंगी, इसलिए कि हमारा मकसद सही नहीं है। मकसद आज़ादारी ये है कि अगर हम फर्श आज़ा बिछाएं तो लोगों को बुलाएं और बुलाने के बाद एक साथ बैठें ताकि मोहब्बत का पैगाम लेके उठें। सुभान अल्लाह। और जब भी नाज़रीन किराम फर्श आज़ा पे आएं तो इस फर्श आज़ा से एक साथ बैठने के बाद जब वापस फर्श आज़ा से बाहर जाएं, आज़ादारी इमाम हुसैन से फारिग होकर अपने घरों की तरफ जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि आज़ादारी आपको ये फायदा दे रही है कि आप आपस में मुत्तहिद होकर रहें, आप इत्तेहाद के साथ रहें। मैं एक जुमला जो आपको कहना चाहता था वो जुमला ये है कि आज तक हमने ये सुना, रिवायतों में भी है कि मुसलमानों में 73 फिरके होंगे जी, बिल्कुल। लेकिन मैंने पहले ही कहा जनाब, मैं अफसोस के साथ ये जुमला कह रहा हूँ कि आज शियत में भी, मजहब तशय्यो में भी इतने फिरके आ गए हैं बिल्कुल बिल्कुल कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। क्यों? ये सब के सब इख्तिलाफ की वजह से हमारे दरमियान इतने इख्तिलाफात आ गए कि हम असले मकसद आज़ादारी को फरामोश कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन हमारे इन चंद नहीफ से जुमले से कुछ मकासिद और जो जुमलों का मतलब है वो आप समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह मौला आप सबको तौफीक दे इन सवालात के जवाब पर अमल करने के। इलाही आमीन। और फरमाइए जी क़िबला, बहुत खूबसूरती से आपने वजाहत फरमाई और फ़वाइद को ज़िक्र फरमाया। अगला सवाल जो है वारिस हकीकी हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ आज़ादारी, इस उन्वान से आपकी खिदमत में करना चाहूँगा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम चूँकि अपने जद के सबसे बड़े आज़ादार हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, किस तरीके से आज़ादारी करते हैं, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, चूँकि ग़ैबत इमाम में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। अगर हम मजलिस में जाते हैं तो हमारे जहनों में ये बातें होनी चाहिए कि इसी मजलिस में जहाँ पर हम आए हैं वहाँ पर हमारा इमाम भी आया हुआ है, बेशक वहाँ पर हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी आए हुए हैं। जहाँ पर हम मजलिस सैयदुश्शुहदा का फर्श बिछा रहे हैं, उसी फर्श पर आकर हमारे साथ नहीं मालूम कहाँ पर इमाम बैठे, क्योंकि हमारी निगाह बसीरत में इतनी ताकत नहीं है कि हम इमाम का दीदार कर सके जी। हमने अपनी आंखों को, अपने जहनों को आलूदाए गुनाह इतना ज्यादा कर लिया है कि हम इमाम का दीदार नहीं कर सकते। वरना इमाम का दीदार ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, बहुत से लोगों से इमाम मुलाकात करते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि वो पहचान ना पाए वक्त पे, बिल्कुल बाद में समझ आती। बहुत से उलमा के ऐसे वाक़यात हैं, मुज्तहिदीन आयतुल्लाह हज़रात के ऐसे वाक़यात किताबों में दर्ज हैं जहाँ पर इमाम ने खुद मुलाकात की है, मजलिसों में कहें या मस्जिदों में मुलाकात हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इमाम आज़ादारी करते हैं, सही, और क्यों ना करें जिनकी निगाहों में इमाम तो आलिमुल गैब है ना, इमाम के सामने तमाम मनाजिर हैं। रिवायतों में है कि इमाम खून के आंसू रोते हैं। क्यों? अल्लाह अकबर। इसलिए कि इमाम के सामने वो मनाजिर आते हैं कि जो मंजर करबला में शहजादी ज़ैनब ने देखा, अल्लाह, जो मंजर करबला में जनाब सकीना ने देखा, वो मंजर इमाम अपनी आंखों से देखते हैं। शायद यही वजह है कि इमाम खून के आंसू रोते हैं। बेशक बेशक। रिवायतों में है कि इमाम खून के आंसू कब रोते हैं? इमाम के गिरिया और आंसू बहाने और रोने और मातम करने का एक जो वाक़या मैंने बड़ा खूबसूरत और दिल को अजियत देने वाला एक वाक़या है, जो आप सुनने के बाद वाकई इमाम कैसे गिरिया करते हैं हम महसूस नहीं कर सकते। हमारी इतनी मारिफत है ही नहीं कि हम आज़ादारी इमाम हुसैन पर गिरिये का हक अदा कर सकें। बेशक बेशक। वो तो इमाम है ना, वो तो औलाद है ना उनकी, उनके जद को शहीद किया गया, आपके सामने तमाम मनाजिर हैं। बेशक। उलमा कराम फरमाते हैं
کہ امام خون کے آنسو تب نہیں روتے جب ان کے سامنے کرب و بلا کے وہ مناظر آتے ہیں کہ جہاں پر جناب قاسم کے ٹکڑے ہوئے، جہاں پر جناب عباس کے بازو کاٹے گئے، جہاں پہ جناب علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹا، جہاں پہ جناب علی اصغر کے ننھے سے گلے پہ ایسا تیر لگا کہ جو گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہ تمام مناظر آتے ہیں، امام گریا کرتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ اس وقت خون کے آنسو روتے ہیں کہ جب امام کے سامنے شہزادی زینب بے ردا، وہ منظر آتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ سے ردا بھی چھینی گئی، پہلا منظر امام خون کے آنسو روتے ہیں۔ بے شک۔ اور آپ کے سامنے اگر کوئی کہے کہ دلیل کیا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کیے دیتا ہوں جو بڑی مشہور، اور ہم سب عزاداروں کو چاہیے کہ کم از کم محرم میں 40 کے روز یا ایام غم میں ہم ان زیارتوں کے جملوں کو ضرور پڑھیں۔ زیارت ناہیہ جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ سے ہی مخصوص ہے، امام کے جملے موجود ہیں، امام نے کیسے سلام کیا ہے اپنے جد کو، اللہ اکبر۔ میرے پاس پوری کتاب موجود ہے، پوری زیارت موجود ہے۔ میں اپنے ناظرین سے یہی پیغام دوں گا کہ میرے ناظرین، میرے بھائیوں، میرے مولا کے عزاداروں، آپ زیارت ناہیہ کا مطالعہ کریں اور عربی عبارت کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میرا امام کیسے گریا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے قیامت خیز جملے اس میں موجود ہیں۔ امام سلام کرتے ہیں، سلام ہو اس جد پر، اس جسم پر جس کے سر کو جسم سے جدا کیا گیا۔ ایسے جملے وہاں پر موجود، میں آپ کے سامنے وہ جملے نہیں بیان کر سکتا یہاں پر، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ہاں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ اگر وقت ملے تو زیارت ناہیہ کی ضرور تلاوت کیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا امام کیسے گریا کرتا ہے اور کیسے فریاد کی ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ۔ اللہ اکبر۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا۔ ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید بہت سارے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ہر شخص نے، چاہے جو بھی ہے خلقت خدا نے آخرکار دنیا سے جانا ہوگا، تو امام زمانہ علیہ السلام کا جنازہ کون پڑھیں گے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے میرے بھائی، آپ نے جو یہ سوال کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ لکھنؤ مدرسہ ناظمیہ سے میں وہاں پر زیر تعلیم ہوں ماشاءاللہ، اور وہاں پہ لکھنؤ میں ایک ہمارا ادارہ بھی ہے، ادارہ مقصد حسینی، تو اس ادارے کے تحت سالانہ ہم لوگ سمر ویکیشن پہ وہ حضرات، وہ طالب علم کے جو دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں اسکول یا کالجز میں، تو ان کے لیے سمر ویکیشن پہ ہم ایک پروگرام رکھتے ہیں۔ وہ ہمارا پروگرام مسلسل 15 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ روزانہ ایک لیکچر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تمام طالبات اور طلباء وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر میں موجود تھا، تو سوال جواب جیسے تقریر ختم ہوئی تو تقریر کے بعد، لیکچر ختم ہونے کے بعد، چونکہ وہ موضوع ہی آخری امام سے متعلق ہوتا ہے، جی صحیح، تو جتنے بھی مقررین ہوتے ہیں وہاں پر، جتنے بھی اسپیکرز آتے ہیں، ان سب کو امام سے متعلق ہی موضوعات دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے بھی موضوع دیا گیا تھا، تو امام زمانہ سے متعلق میں نے تقریر کی، اس کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے، جیسے آپ کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، ایسا بہت اچھی ضروری چیز ہے یہ ان باتوں پر۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کے ذیل میں کہنا چاہتا ہوں، تو وہیں پر کچھ بچوں نے یہ سوال کیا تھا، میرے پاس سوال آیا کہ مولانا یہ سوال بنتا ہے، اور ضرور، کیونکہ ہر کسی کو مرنا ہے ایک نہ ایک دن۔ جی بالکل۔ تو جب ہمارے امام زمانہ عاجل اللہ تعالی فرجہ کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد حکومت ہوگی، اور چونکہ امام زمانہ یہ میرے لیے بڑا اچھا موضوع ہے، میں ذرا دلچسپ موضوع سمجھتا ہوں، اور اس پہ میں نے مطالعہ بھی کیا اپنے حساب سے، ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس ٹاپک پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں گفتگو کروں اپنے زمانے کے امام سے، اور یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ اس کی موت جاہلیت کی موت۔ بے شک بے شک۔ جی، تو تمام ناظرین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر غیبت امام میں آپ زندگی گزار رہے ہیں تو پہلے امام کی ہسٹری اور جو سوانح حیات ہے اور جو پیشن گوئیاں امام کی بیان کی گئی ہیں، اس کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے۔ جی، تو آئیے میں آپ کو وہ سوال کا جواب دوں۔
جی بسم اللہ۔ تو اس بچے نے مجھ سے سوال کیا، بڑا اچھا سوال تھا، کہ امام زمانہ جب اس دنیا میں شہید ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جی تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ امام اور معصوم کی نماز جنازہ کوئی ہم جیسا آدمی نہیں پڑھا سکتا، بے شک، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بالکل، امام معصوم کی نماز جنازہ کوئی ایسا ویسا انسان نہیں پڑھا سکتا، بلکہ معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھائے گا، بے شک، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہم اتنی بات سمجھ گئے کہ معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھائے گا، تو اب سوال بنتا ہے، کیونکہ آخری معصوم ہے ہمارے آخری امام، اب اس کے بعد کوئی ایسا معصوم ہے نہیں کیونکہ آخری امام ہے، بے شک۔ تو اب امام کو کون غسل دے گا؟ جی، امام کو کون امام کی نماز جنازہ پڑھائے گا؟ صحیح۔ تو روایتوں میں ہے اور کتابوں میں درج ہے، بہت ساری کتابیں ہیں امام سے متعلق، جی، انہیں ایک کتابوں میں نے پڑھا کہ اس میں یہ روایت ملی پڑی کہ جب امام آخری وقت میں ہوں گے، یعنی حالت احتضار، صحیح، ایسے وقت میں ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئیں گے۔ اور جو روایتوں کے جملے میں نے پڑھے، وہ روایت کے جملے یہ تھے کہ زمین شگاف ہوگی اور امام حسین علیہ السلام ظاہر ہوں گے، صحیح، گویا کہ، اور روایتوں میں بھی یہ ہے کہ ایک سلسلہ رجعت بھی ہے، جب آپ زمانہ کے سوانح حیات ان کی پیشن گوئیاں پڑھیں گے تو وہاں پر ایک آپ کو یہ لفظ ملے گا رجعت، میں اس کی وضاحت یہاں پر نہیں کروں گا، لیکن بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے معصومین پھر سے واپس آئیں گے اور آنے کے بعد وہ حکومت ہوگی۔ بے شک۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کتنے سال حکومت کریں گے؟ تو بعض روایتوں میں 40 سال ہے، بعض روایتوں میں 30 سال ہے، بعض روایتوں میں میں نے یہ بھی پڑھا مال منتظر کتاب میں کہ اس میں یہ بھی تحریر تھا کہ امام 7 سال حکومت کریں گے، لیکن اس کے بعد کا جملہ یہ تھا کہ وہ 7 سال دنیا کے 70 سالوں سے زیادہ ہوں گے۔ اب اس طرح کی روایات ہیں، لیکن زیادہ تر جو روایت علماء نے درج کی ہے وہ روایت 40 سال کی ہے کہ کم از کم امام 40 سال ظہور کے بعد حکومت کریں گے۔ اب وہ سب الگ مسئلہ ہے کہ حکومت کا ماحول کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو امام حسین علیہ السلام آپ جب آخری وقت میں ہوں گے ہمارے امام، تو آپ کا سر اپنے زانوں پہ رکھیں گے اور امام حسین گریہ کریں گے۔ اللہ، یہ کیا قسمت ہے امام حسین کی کہ ایک منظر کرب و بلا میں تھا کہ اپنے جوان کڑیل جوان علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا تھا، اور ایک بیٹا جو آخری امام کے شکل میں ہوگا امام کے زانوں پر ہوگا، اور امام اس کی امام زمانہ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ محفوظ رکھیں گے ان سوالات کے جوابات کو، بہت ضروری اور اہم سوالات پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ امام زمانہ کو تجہیز و تکفین کا امور کون انجام دے گا، تو وہ ہمارے امام حسین علیہ السلام۔ جی قبلہ، تقریباً ہمارے پاس 3-4 منٹ کا ٹائم بچا ہے، اور ایک سوال میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر بھی 3-4 منٹ کے ٹائم میں جو ہو سکے تو اس کا بھی جواب آپ ارشاد فرمائیں۔ جی میں کم وقت میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ جلدی سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر دوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب پر ہماری امام زمانہ سے متعلق پوری مجلس ہے کہ جس میں ہم نے ذمہ داری غیبت امام میں زندگی گزارنے والوں کی ذمہ داری بیان کی ہے، اور معرفت امام سے متعلق بھی الگ الگ موضوعات پہ مجالس موجود ہیں۔ تو جو حضرات مزید جاننا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب پر مجلس سرچ کریں، میرے نام سے سرچ کریں گے، انشاءاللہ وہ مجلس آپ کو مل جائے گی، وہاں پر تفصیل سے گفتگو بھی ہے۔ میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ غیبت امام میں زندگی گزارنا اور اس گزارنے کے بعد جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان میں چند ذمہ داریاں ہیں۔ میں ساری ذمہ داریاں ظاہر سی بات ہے یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ناظرین، بس 2-3 ذمہ داریاں سن لیجیے غیبت امام میں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم، چونکہ ہمارا معمول بھی اور ہم کرتے بھی ہیں، کہ ہم ہر دعاؤں میں امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تاکید کی گئی ہے ناظرین کہ اپنی دعاؤں میں امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ صحیح۔ لیکن دعا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کے مصلوں پر بیٹھ کر امام کے آنے کی دعا کر رہے ہیں، لیکن آیا ہم نے امام کو بلا تو رہے ہیں لیکن کسی مہمان کو بلانے سے یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کر لیتے ہیں، صاف ستھرا کر لیتے ہیں، صفائی کر لیتے ہیں، اچھی چادریں بچھائی جاتی ہیں، اچھی غذائیں بنائی جاتی ہیں۔ آیا امام کو بلانے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ جی بے شک، بالکل۔
کہ اگر ہم کہتے امام کو دعوت دے رہے ہیں کہ مولا آپ آ جائیے اعلیٰ جل، یا امام کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، تو آیا امام کو بلانے سے پہلے ہم نے ان کی تیاریاں پوری کی ہیں کہ نہیں؟ 1 منٹ میں آپ کی ایک بات، ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دوں تاکہ جو میرے بھائی اور نوجوان اگر مجھے سن رہے ہیں تو بآسانی ان تک بات پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر آپ مولانا علی رضا کو مجلس پڑھوانے کے لیے اپنے گھر بلا رہے ہیں، کوئی ایسا صاحب مجلس نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ جس نے ابھی فرش اعضا بچھائی نہ ہو، ممبر سجایا نہ ہو، مومنین کو بلایا نہ ہو، تبرک کا انتظام نہ کیا ہو اور مولانا کو بلا لے بالکل اور کہا کہ مولانا مجلس پڑھیے۔ جی ممکن میں ناراض ہو جاؤں گا نا صاحب مجلس سے، یقیناً۔ ارے بھائی ابھی آپ نے مجھے بلایا اور انتظام بھی نہیں کیا، نہ فرش اعضا دکھ رہی ہے بچھی ہوئی، نہ مومنین آئے ہیں، نہ ممبر ہے، پھر مجلس کیسے پڑھوں گا؟ آپ نے مجھے بلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری توہین کرنا چاہتے ہیں۔ جی میری مثال کو سمجھیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ جی اگر کوئی ایک مولانا علی رضا کو اپنے گھر بلائے یا کسی بھی مولانا کی بات کریں، جی جی بالکل، اور کوئی اہتمام نہ ہو مجلس کا، اور ہم نے مجلس کے لیے دعوت دے دی، مولانا گھر بھی آ گئے، فرش اعضا پر آ گئے، فرش اعضا بچھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مولانا کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل بے شک، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹے سے مولانا علی رضا کو بلانے کے لیے آپ پہلے ان کے آنے سے پہلے تمام اہتمام کرتے ہو، فرش اعضا بھی بچھاتے ہو، تبرک اہتمام بھی کرتے ہو، مومنین کو بھی بلاتے ہو، اور وہ ساری تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ بلانا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو آیا اگر امام کو بلانا ہے تو ہم نے کیا تیاریاں کر کے دی ہیں؟ بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر جس کمرے میں بیٹھ کر، جس حجرے میں بیٹھ کر ہم امام کو دعوت دے رہے ہیں، وہاں رکھے ہوئے مسلح امام سے گویا ہو جائے کہ مولا جی اس نے آپ کو بلا تو لیا، لیکن آج تک اس نے مجھے کبھی میرے اوپر آ کر اس نے نماز نہیں پڑھی۔ بے شک قبلہ، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، جہاں روم میں بیٹھ کر ہم امام کو بلا رہے ہیں، اور فرض کر لیں اگر امام زمانہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں اور کنارے رکھا ہوا ایک قرآن گویا ہو کے کہہ دے کہ مولا اس نے آپ کو بلا تو لیا، لیکن آج تک اس نے مجھے بس طاقوں کی زینت بنائی ہے، اس نے کبھی تلاوت نہیں کی۔ جی بے شک، ہم اتنا زیادہ گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں کہ میں ایک بہت خاص جملہ کہنا چاہتا ہوں جو میرے لیے ہے، ٹائم قبلہ ختم ہو رہا ہے، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اگر امام ہمارے پاس آنے کے بعد امام ہم سے کہہ دے کہ اپنا موبائل فون ہمیں دے دو کچھ دیر کے لیے، تو ہم امام کو اپنا فون دینے سے بھی کترائیں گے۔ بے شک بے شک قبلہ، اللہ آپ کے توفیق، ہم امام کو دعوت دے رہے ہیں کہ امام آ جائیے، امام آ جائیے۔ جی قبلہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، جی جی جناب ٹائم قبلہ ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے قبلہ آپ کو دوبارہ بھی مدعو کرے اور اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیضیاب ہوتے رہے، مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ حضرات ضرور یاد رکھیں گے مجھے روضہ مقدس میں۔ بڑی مہربانی، شکریہ شکریہ قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا علی رضا اشتر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور ذمہ داریوں کا بھی انہوں نے تذکرہ فرمایا۔ یقیناً ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ گفتگو تو ہوتی ہے لیکن اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور ہم اہل عمل بھی ہو جائے۔ ان دنوں میں اور عزاداری کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔